حضور کے دادا حضرت عبد المطلب اپنی بی بی محترمہ کے پاس جاتے ہیں. توجہ چاہوں گا حضرات، میں نے آپ کو بیدار کرنے کے لیے بول دیا تھا تھوڑی دیر. آپ اپنی جوزہ محترمہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری جوزہ محترمہ، میں نے سنا ہے کہ بیٹی آمنہ جو ہے وہ خوشبو لگاتی ہے، نیا لباس پہنتی ہے. کیا اسے خبر نہیں ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ نیا لباس نہیں پہنتا، وہ کپڑے پر خوشبو نہیں لگاتا؟ آپ جائیے اور بیٹی آمنہ سے یہ کہہ دیجئے، بیٹی کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ مکے کا دستور کیا ہے؟ جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ نیا لباس نہیں پہنتا، وہ خوشبو نہیں لگاتا، وہ عطر نہیں لگاتا. آپ حضرت آمنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور فرمانے لگی، بیٹی مجھے یہ پتا چلا ہے، مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ تو جب نکلتی ہے خوشبو لگاتی ہے، عمدہ لباس پہنتی ہے. کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ مکے کا دستور کیا ہے؟ جس کے شوہر دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں وہ خوشبو نہیں لگاتے ہیں، وہ نیا لباس نہیں پہنتے ہیں. حضرت آمنہ رونے لگتی ہے. جب وجہ پوچھی جاتی ہے، بیٹی وجہ بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے صرف تم کو یہ بتایا ہے کہ مکے کا دستور ہے، جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ خوشبو نہیں لگاتا ہے، وہ عطر نہیں لگاتا ہے. اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ بیٹی آمنہ رو کیوں رہی ہو؟ تو حضرت آمنہ عرض کرتی ہے، اے دادی جان، اے دادی جان، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، میں کبھی نیا لباس نہیں پہنتی ہوں، میں عطر نہیں لگاتی ہوں. اے دادی جان، جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب سے آپ کی بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میرا لباس مہکتا ہے، میرا لباس خشک نظر آتا ہے، میرے جسم سے خوشبو آتی ہے. یہاں تو رہی جب میں باہر نکلتی ہوں تو جنت کے دروازے پر جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کی امی تجھے سلام ہو. میں باغ پر جاتی ہوں تو باغ کے درخت کہتے ہیں، باغ کے درخت کہتے ہیں ارے نبی کی امی تجھے سلام ہو. شجر و حجر کہتے ہیں نبی کی امی تجھے سلام ہو. اے میری دادی، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، جب سے تیرے بیٹے کی امانت میرے جسم میں آئی ہے میں بھی مہکتی ہوں، میرا لباس بھی مہکتا ہے. عزیزان وقار، جو پتھروں کا سلام سنے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو پتھروں کا سلام سنے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو درخت کو بلا لے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو درخت کو بلا لے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی کٹی ہوئی بکری کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو بیماروں پر ہاتھ رکھ کے شفا دے دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو آسمان پہ جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جبرائیل کے آگے جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جبرائیل کے آگے جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. عزیزان وقار، جو صفا مروہ جس کے تلووں کو چوم کر صفا مروہ جس کے تلووں کو چوم کر معراج پاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، صفا مروہ جس کے تلووں کو چوم کر معراج پاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے بیٹھنے میں ابو طالب کے دسترخوان میں کھانا ختم نہیں ہوتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. عزیزان وقار، چڑیا جس کی نبوت کی گواہی دیتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پاگل اونٹ جہاں آ کر درست ہو جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. عزیزان گرامی، جو لڑتے ہوئے کو ملا دیتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا جلوہ سدرہ سے جبرائیل آ کر دیکھنے آتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ارے جس کے دروازے سے موت کو لوٹا لیا جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے اشارے سے کائنات کا نظام بدلتا ہے اسے محمد
کی مدد کے لیے کبھی حضرت حوا آتی ہے، کبھی حضرت مریم آتی ہے، کبھی حضرت آسیہ آتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان وقار، جس کی پیدائش پر عرش والے فرش پہ آتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے جس کی آمد پر بدھ منہ کے بل گر جاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے جس کی آمد پر بدھ منہ کے بل گر جاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے جس کی آمد پر قبلہ جھومتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان وقار، جس کے بیٹھنے سے دسترخوان میں ابو طالب کے گھر کھانا ختم نہیں ہوتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے جس کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان وقار، چڑیا جہاں جا کر فریاد کرتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خیرات مانگتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان وقار، پاگل لوگ جہاں آ کر صحیح ہو جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عرش پر جس کی مثال دی جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جنت کے دروازے میں جس کا نام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے درخت کے پتوں پہ جس کا نام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے عرش پہ جس کا نام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ہاں کے فرش پہ جس کا نام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان وقار، مجھے کہہ لینے دیجیے، ارے آسمان کے ذرے پہ جس کا نام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جنت کے درختوں پہ جس کا نام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ رحمان کے سینوں پہ جس کا نام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ فرشتوں کے ماتھوں پہ جس کا نام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے آدم کے لبوں پہ جس کا نام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ شیش کے کانوں پہ جس کا نام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے ایوب کے دعا پہ جس کا نام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرام، عیسیٰ کے لبوں پہ جس کا نام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ابراہیم کی آنکھ پہ جس کا نام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کعبے کی چھت پہ جس کا غلام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کعبے کی چھت پہ جس کا غلام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان وقار، جس کو جبرائیل سدرا سے دیکھنے کے لیے آتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کعبے کی چھت پہ جس کا غلام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے حوض پر جس کا قبضہ ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ سدرا پہ جس کا قبضہ ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے میزان پہ جس کا قبضہ ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ صراط پہ جس کا قبضہ ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ارے جو اللہ کا محبوب ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ شفاعت کا سہرا جس کا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے جو فاطمہ کا بابا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو نبیوں کا امام ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو رسولوں کا تاجدار ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو حسنین کا نانا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو علی کا آقا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے جو ہم سب کا والی ہے اسے محمد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کائنات نے دیکھا، غور کرنا، اب غور کرنے کا مقام ہے۔ جب کائنات نے دیکھا بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، عزیز، عزت، اعلیٰ مقام، اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھنے میں سب سے خوبصورت مقام، سب سے خوبصورت، توجہ چاہوں گا حضرات، دیکھنے میں سب سے خوبصورت مقام، سب سے خوبصورت، اس کے چہرے کا جواب نہیں، اس کا چہرہ بے مثال، اس کا چہرہ بے مثال،
اس کا بولنا بے مثال، اس کا بیٹھنا بے مثال، اس کی ہر ادا بے مثال، جس کی کوئی مثال نہیں. کیا کہے؟ کائنات سوال کر رہی ہے کہ کیا کہے؟ جس کی ہر ادا بے مثال، جس کا اٹھنا بے مثال، جس کا بیٹھنا بے مثال، جس کا آنا بے مثال، اور جو عرش پہ گیا وہ بے مثال. ارے جس کے صحابہ بے مثال، اس کی کیا مثال دی جائے؟ کائنات سوال کر رہی ہے ایسی ذات کو کیا کہے، کیا کہے، کیا کہے؟ خیال آیا کہیں خدا تو نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خیال آیا، خیال آیا کیا کہے؟ کہیں یہ خدا تو نہیں. اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے جیسا خوبصورت نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی جیسی عزت والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی عظمت والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. سب چیز میں اعلیٰ ہے، بیٹھنے میں اعلیٰ، بولنے میں اعلیٰ، سرداری میں اعلیٰ. کیا ہے یہ؟ خدا تو نہیں. عقل نے سوال کیا، کائنات نے جواب دیا، لگتا ہے یہ خدا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد بلال حبشی اذان پکارتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا تھا، جس کی کوئی مثال نہیں تھی، سب سے عزت والا، سب سے عظمت والا، جسے کائنات نے فیصلہ کیا یہ خدا ہے. لیکن جب بلال سے یہ سنا اللہ اکبر، زمین پہ بیٹھ گیا، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا. کائنات نے دیکھا جو سب سے خوبصورت تھا، سب سے اعلیٰ تھا، اللہ اکبر سنتے ہی زمین پہ چلا گیا. جب جانے والا اتنا اعلیٰ ہے تو خدا کتنا اعلیٰ ہوا. جب محمد کا یہ عالم ہے تو پروردگار کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ،